کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک غریب گاؤں کی لڑکی جس کے ساتھ بچپن سے ہی ظلم ہوتا رہا، وہی لڑکی ایک دن پورے ملک میں خوف اور طاقت کی علامت بن گئی۔ یہ کہانی ہے پولن دیوی کی، ایک ایسے عورت کی جس نے دنیا نے ڈاکو کوئین کہا، لیکن کچھ لوگ اسے ظلم کے خلاف بغاوت کی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف جرم کی نہیں، یہ کہانی ہے ظلم، بدلے اور ایک ایسے زندگی کی جو قسمت نے خود لکھی اور پھر خود ہی مٹا دی۔ بچپن اور ظلم کی شروعات۔ پولن دیوی 1960 کی دہائی میں بھارت کے غریب گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کا خاندان غریب تھا اور معاشرہ ذات پات اور طاقت کے نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ دنیا سب کے لیے برابر نہیں، کچھ لوگ طاقتور ہیں اور کچھ صرف ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ ناانصافی شروع ہو گئی، اس کے خاندان کی زمین چھیننے کی کوشش کی گئی اور جب اس نے آواز اٹھائی تو اسے خاموش کر دیا گیا اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس کی صرف 11 سال کی عمر میں زبردستی شادی کر دی گئی۔ ایک بچی جسے کھیلنا چاہتا وہ ایک ایسے رشتے میں قید ہو گئی جہاں صرف درد تھا اور ظلم تھا۔ شادی کے بعد اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی، اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ذلت دی گئی اور اسے انسان سے کم سمجھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پولن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹوٹنا ایک دن طوفان بننے والا ہے۔ آخر کار اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور گاؤں کی سڑکوں پر اکیلی کڑی ہو گئی، لیکن قسمت اسے یہاں بھی سکون نہیں دینے والی تھی۔ اغوا اور ڈاکو کی دنیا میں داخلہ۔ ایک دن اسے ایک ڈاکو گینگ نے اغوا کر لیا۔ یہ گینگ چمبل کے علاقے میں سرگرم تھا جہاں قانون کمزور اور بندوق مضبوط تھی۔ یہاں اس کی زندگی ایک بار پھر خطرے میں تھی۔ یہاں اسے وہ سب کچھ دیکھنا پڑا جو ایک انسان کے تصور سے باہر ہوتا ہے، لیکن اسی گینگ میں ایک شخص تھا، وکرم ملا۔ اس نے پولن کو بچایا اور اس کے ساتھ بہتر رویہ رکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے لیے کھڑے ہو کر سوچا تھا۔ یہی رشتہ اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ طاقت کی طرف سفر۔ وقت کے ساتھ پولن دیوی نے ہتھیار اٹھانا سیکھ لیے۔ اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو سب کے سامنے جھک جاتی تھی، اب وہ بندوق کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے دل میں ایک ہی احساس تھا، بدلہ۔ لیکن قسمت نے پھر ایک اور صدمہ دیا، وکرم ملا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب اس کے اندر بدلے کی آگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بیمائی میسیکر۔ سن 1981 میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ بیمائی نامی گاؤں میں ایک حملہ ہوا، اس حملے میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس واقعے کو تاریخ میں بیمائی میسیکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولن دیوی کا نام پورے ملک میں پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے مجرم کہا اور کچھ نے اسے ظلم کے خلاف بغاوت کی علامت سمجھا، لیکن ایک بات واضح تھی، اب وہ عام انسان نہیں رہی تھی، وہ ایک افسانہ بن چکی تھی۔ پولیس سرنڈر اور جیل۔ حکومت نے اس کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیے، لیکن وہ کئی سالوں تک گرفت میں نہیں آئی۔ آخر کار 1983 میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اس نے خود ہزاروں لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک پبلک سرنڈر تھا جو تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ اس نے شرط رکھی کہ اسے سزائے موت نہیں دی جائے گی اور یہ شرط مان لی گئی۔ اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا جہاں اس نے تقریباً 11 سال گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکتی تھی کہ وہ کیا بن چکی ہے اور کیوں۔ سیاست میں حیران کن انٹری۔ 1994 میں اسے رہا کر دیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے سیاست میں قدم رکھا۔ لوگ حیران تھے، وہ عورت جو کبھی ڈاکو تھی اب سیاست میں آ گئی تھی، لیکن وہ عوامی حمایت سے جیت کر ممبر آف پارلیمنٹ بن گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب چاہتی ہے کہ کوئی اور اس جیسا ظلم نہ دیکھے، لیکن اس کی زندگی اب بھی تنازع سے بری ہوئی تھی۔ آخر انجام 2001 میں ایک عام دن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو اچانک حملہ ہوا، گولیاں چلی اور پولن دیوی کو قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک متنازع، طاقتور اور خوفناک کہانی کا خاتمہ ہوا۔ پولن دیوی کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے سماج کی وہ تصویر ہے جس میں طاقت، غربت اور انصاف ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ جب ہم پولن دیوی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سادہ سا جواب نہیں ملتا، بلکہ سوالوں کا ایک سلسلہ ملتا ہے۔ کیا وہ واقعی ایک مجرم تھی یا وہ ایک ایسے لڑکی تھی جسے حالات نے خطرناک راستے پر دھکیل دیا؟ اصل سوال، قصور کس کا تھا؟ پولن دیوی کی کہانی میں سب سے مشکل بات یہی ہے کہ یہاں سچ ایک طرف نہیں کڑا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس نے قانون توڑا، اس نے تشدد کیا اور اس نے خود فیصلہ کیا کہ کون جیے گا اور کون مرے گا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ایک ٹوٹے ہوئے نظام کی پیداوار تھی جہاں اس کے پاس کوئی محفوظ راستہ موجود نہیں تھا۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا ایک انسان اپنے حالات کا مکمل ذمہ دار ہوتا ہے یا اس کے فیصلے اس ماحول کا نتیجہ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوا؟ نظام کی خاموش ناکامی۔ پولن دیوی کی زندگی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ جب نظام انصاف دینے میں ناکام ہو جائے تو پھر لوگ خود انصاف کرنے لگتے ہیں۔ جہاں پولیس کمزور ہو، جہاں عدالتیں دور ہو اور جہاں طاقتور ہمیشہ بچ نکلے، وہاں عام انسان اپنے
अपना फैसला खुद करने लगता है। यही वो नुक्ता है जहाँ कानून और हकीकत के दरमियान फासला बढ़ जाता है और माशरा अंदर से टूटने लगता है। एक खोई हुई बच्ची की कहानी, अगर हम इसकी जिंदगी के आगाज पर जाए तो वहाँ कोई डाकू नहीं था, वहाँ सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जो एक गरीब घर में पैदा हुई, जिसके पास ना वसाइल थे ना ताफुज। इसका बचपन खौफ, गुर्बत और ना इंसाफी में गुजरा और आहिस्ते आहिस्ते इसकी जिंदगी पर ऐसे फैसले मुसल्लत किए गए जो इसके इख्तियार में नहीं थे। यही वो बुनियाद थी जिसने इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। नतीजा, पुलन देवी एक सवाल छोड़ गई, वो मुजरिम थी या मजलूम, एक डाकू थी या बगावत की अलामत? इसका जवाब शायद आज भी मुकम्मल तौर पर किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात यकीनी है, इसकी कहानी दुनिया को ये जरूर सिखाती है कि जुल्म कभी कभी इंसान को वो बना देता है जो वो खुद भी नहीं सोच सकता। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।